کہ جیسے آج ہمارے کمپیوٹرز کے اندر جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہے الیکٹرانک طریقے سے، فزیکلی نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب کوئی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے چیز کو، تھوڑی سی آواز جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے. پھر کمپیوٹر جو ہے وہ ہیٹ بھی جنریٹ کرتا ہے، یعنی حالانکہ وہ الیکٹرانک کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہیٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک فین جو ہے وہ بھی کمپیوٹر کا ایک لازمی حصہ ہے. پھر یہ ہے کہ کمپیوٹر میں جو میل آتی ہے، الیکٹرانک میل، اس کی ہیکنگ بھی ہوتی ہے. تو یعنی یہ تو نہیں میں کہتا کہ یہ ایک الیکٹرانک میل تھی یا اس طرح کی تھی، یعنی آج کی ہماری جو ای میل ہے اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ فزیکل چینل سے بیونڈ ہے، بہت زیادہ سوئفٹ ہے، یعنی الیکٹرانک سپیڈ سے ہوتی ہے، سوئفٹ بھی ہے، نظر بھی نہیں آتی، اور اس میں ہیکنگ کا چانس بھی ہے. تو قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا وہ اس سے بھی کہیں بہت زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ ہوگا، یعنی یہ اگر یعنی الیکٹرانک میل ہے تو وہ کوئی سپرا الیکٹرانک میل ہوگی، لیکن اس کے اندر بھی ہیکنگ کا چانس تھا. جو شیاطین جو ہے چونکہ وہ بھی ایک دوسری مخلوق ہے کہ جو انرجی سے متعلق ایک مخلوق ہے، آگ کی مخلوق ہے، لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہیک کرنے کی صلاحیت تھی. اور اللہ تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، مثلا قضاء و قدر کے فیصلے کہ یہاں بارش ہوگی، یہاں اولاد پیدا ہوگی، یہاں بچہ ہوگا، یہاں بچی ہوگی، یہ ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرشتوں کو اپنا وہ جو علم ہے اس کا لوح محفوظ کے اندر سال بسال، یعنی وہ لیلۃ المبارکہ کے اندر وہ فرشتوں کو آرڈرز جو ہیں وہ یعنی ڈلیور کیے جاتے ہیں فار دی کمپلائنس ڈیورنگ دا نیکسٹ ایئر. اب جنات کیا کیا کرتے ہیں، ان کی یہ پہلے بھی عادت تھی اور آج بھی ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن ہے اس میں سے وہ ہیکنگ کرتے ہیں، اور وہ ہیکنگ کر کے وہ انفارمیشن جو زمین میں ان کے کاہن بیٹھے ہوئے ہیں، نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کمیونیکیشن پر بھی پہرا لگا کر قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ مبادہ اس یعنی یہ میل ہے نا بٹوین اللہ تعالیٰ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے یا سپرا الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے کہ جو ہو رہی ہے، یا نام کوئی نہ دیں، یعنی کوئی سوفسٹیکیٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہروں کے اندر نازل کیا ہے. یہ ہے فنکشن اس میں جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ پوری فوج کا کہ وہی لے کر ان دیٹ سینس وہ آتے ہیں. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہوں. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا. عام طور پر جو یعنی کہا جاتا ہے وہ 5 آیات کا ذکر ہے روایات کے اندر کہ یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، لیکن میرا ایک گمان ہے، واللہ عالم، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر کلام کروں کیونکہ میرا علم بہت تھوڑا ہے. میرا احساس یہ ہے کہ یہ 5 نہیں، یہ 8 آیات ہوں گی، اس لیے کہ جو میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، بلکہ پہلی بات جو آپ نے اپنے خاندان کی محفل میں بھی اور مکے والوں کے سامنے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے کر کہی، وہ کیا تھی؟ وہ ذکر تھا آخرت کا، کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے پیش کیے جاؤ گے. لیکن اصل جو تان ٹوٹی ہے وہ کس مضمون پر ٹوٹی ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، یہ 6 آیت ہے سورہ علق کی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، ان چیکڈ. میں نے جھوٹ بولا تو زبان پر چھالا نہیں پڑا، اور میں نے چوری کی تو میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا. ویئر ایز یہی 2 اعضاء جو ہیں، یعنی انسان کا پیٹ اور زبان، اگر انسان فزیکل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی چیز ان پر لائے تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. یعنی گرم گرم چائے یا دودھ یا کافی کا گھونٹ غلطی سے انسان بھر بیٹھے تو فوراً قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ویئر ایز آپ جھوٹ بولیں، اس میں آپ کا تالو بھی انوالو ہوا، زبان بھی انوالو ہوئی، ہونٹ بھی انوالو ہوئے، لیکن نہ زبان پر چھالا، نہ ہونٹ پھٹا، کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح
آپ کنٹامینیٹڈ فوڈ کھائیں تو اسی رات آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اپنے کیا کیا ہے. جب رات بھر قے آتی رہتی ہے اور موشنز آتے رہتے ہیں تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. ویئرایز آپ کسی بھائی کا مال جو ہے وہ چوری سے ہڑپ کر جائیں, پیٹ میں ڈال لیں, آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو جری کر دیتا ہے. یعنی دودھ کا جلا تو چھاچھ کو بھی پھونک مار مار کے پیتا ہے کہ کہیں یہ بھی گرم نہ ہو. لیکن جھوٹ بولنے والا وہ دیکھتا ہے یار میں کل جھوٹ بولا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور بولتا ہوں. میں نے ایک خیانت کی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا, لہذا اور خیانت کرتا ہوں. یعنی جری ہوئے تھا نا. تو یہ ہے کلا ان الانسان نہ لیطغی, نہیں, انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ الراہ استغنی, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. کسی نے نہیں پوچھا, کسی نے چیک نہیں کیا, کسی کو پتہ نہیں چلا. ان الی ربک الرجا, اے انسان بے شک تیرے رب کے حضور تمہارا لوٹنا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خیانت سے روک سکتی ہے. مجھے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اب تو خیانت جو ہے وہ بھی بڑی آسان ہو گئی. کمپیوٹر کے دور میں آپ بیٹھے ہیں کمپیوٹر میں, آپ کا یعنی باس یا آپ کا امپلائر جو ہے وہ بے شک سر پہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے, 10 مانیٹر لگا کے آپ کو جھانکتا رہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں یا گپ گپیں لگا رہے ہیں. اسے کیا معلوم ہے کہ آپ کسی دوست کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ دفتر کا کام کر رہے ہیں. ہی ہیز نو آئیڈیا. تو واحد چیز جو انسان کو اللہ اس سے روکے گی وہ کیا ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے حضور میری پیشی ہے. یہ سارا اکاؤنٹ میرے سامنے آ جائے گا. اور وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے غالباً سورہ مومن میں ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ میرا ہاتھ بھی میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا, میری آنکھیں بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی, میری زبان بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہوگی, میری شرمگاہ بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہوگی, میرے پاؤں بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یعنی اس وقت میں جھنجھلا کر کہوں گا لما شہدتم علینا, کہ میرے اعضاء تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. یعنی وہ اگر یاد رہے تب انسان بن سکتا ہے, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بددیانتی سے روک سکتی ہے نہ ہیرے پھیری سے روک سکتی ہے. تو وہ 3 آیات جو ہیں وہ بالعموم جو ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا, جبکہ میرا شدید احساس یہ ہے کہ یہ پہلی وحی میں لازماً شامل ہوں گی, اس لیے کہ وہ بات جو پھر آ کر پبلک نے آپ میں کہی ہے اپنے تعارف کے طور پر, وہ کیا تھی؟ یعنی پہلی ہی نشست میں جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت. اور جھگڑا وہیں سے شروع ہو گیا, ہم تمہیں رسول نہیں مانتے اور یہ خبر جو تم دے رہے ہو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. واللہ اعلم. لیکن بہرحال آپ اسی پریشانی کی عالم میں گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ سے آ کر آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی زملونی. یہ زملو جو یہ وہی لفظ ہے جس سے مزمل بنا ہے, یا ایھا المزمل, اے لحاف یا چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے. تو آپ نے حضرت خدیجہ سے تقاضا کیا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے سردی لگ رہی ہے, زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. اور پھر حضرت خدیجہ کی ران پہ سر رکھ کر آپ کمبل لے کر جب لیٹے ہیں تو پھر آپ نے بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ نیکوں غریبوں کے ہمدرد ہیں, آپ ایسا کرنے والے ہیں, ایسا کرنے والے ہیں, آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک منت مان کر گئے ہوئے تھے کہ میں نے اتنے دن غار حرا میں گزارنا ہے, تو یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے اس ٹائم کو پورا کرنے کے لیے واپس غار حرا میں تشریف لے گئے اور اپنے باقی دن پورے کیے ہیں. ان دا مین ٹائم حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں. ورقہ بن نوفل کون ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے, ہیں یہ کرشی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کزن ہیں, انتہائی نیک انسان ہیں, اور حق کی تلاش میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے عیسائیت قبول کی تھی, عبرانی زبان سیکھی تھی,
لہذا عبرانی میں یہ بائبل پڑھ سکتے تھے. عیسائی کیوں ہوئے تھے؟ یہ 3 افراد تھے کہ جنہوں نے کعبے کی دیوار پکڑ کر رب تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا راستہ کہ ہاؤ کین وی ڈو دس. تو ہمیں سیدھا راستہ دیکھا. تو ان میں سے ایک تھے یہ حضرت ورقہ بن نوفل، انہی میں سے ایک تھے حضرت زید جو والد تھے سعید ابن زید کے. اور سعید ابن زید شاید نام آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن یو نو دیٹ پرسن. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہنوئی ہیں. حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر جنہوں نے حضرت عمر سے مار کھائی تھی جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں، یعنی اس جرم میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر جو ہے ان کے گھر گئے ہیں اور ان کی پٹائی کی ہے. تو یہ ہیں حضرت سعید ابن زید. تو ان کے والد تھے حضرت زید. یعنی یہ ان 3 افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ سے وہ دعا کی تھی. تو 2 جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے. تو اب یہ زندہ تھے ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی ہو چکے ہوئے تھے. ان کے پاس گئی ہیں، ان کو جا کر ساری کہانی جب سنائی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہیں جو موسیٰ کے پاس آئے تھے علیہ السلام، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کر دی ہے. اور پھر وہ ارشاد فرمایا کہ کاش کہ میں اتنا توانا ہوتا کہ میں اس کی مدد کرتا، اور جب مکے کے لوگ اسے مکے سے نکال دیں گے اس وقت میں ان کے ساتھ ہوتا. تو پھر انہوں نے حضرت خدیجہ نے جا کر پھر غار حرا میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ میں ورقہ کے پاس گئی تھی اور انہوں نے ایسا ایسا مجھے بتایا ہے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ ٹائم پورا کر کے تشریف لائے ہیں مکے واپس، تو پھر خود بنفس نفیس بھی آپ گئے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور انہوں نے پھر اپنی زبان سے آپ نے کہانی سنائی ہے. پھر ورقہ بن نوفل نے کنفرم کیا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری عطا کی ہے، اور پھر ایسا ایسا ہوگا کاش کہ میں توانا ہوں اور آپ کی مدد کروں، اور میری اتنی عمر ہو کہ جب آپ کو نکالا جائے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ آپ کا اس وقت ساتھ دوں. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.